بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. آج ہمارے پاس دو خبریں ہیں. ایک ہے کہ محرم الحرام اور اوورسیز پاکستانی، اور دوسری یہ ہے کہ نون لیگ کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے عدلیہ پر حملے. دوسری خبر سے اپنی شروع کر لیتے ہیں کہ ابھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا بڑا طاقتور ہے اور میڈیا کسی معاشرے میں بڑی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اب بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور انہوں نے عدلیہ پر بڑے کھلے حملے کیے. انہوں نے کہا کہ 26 لاکھ جو پینڈنگ کیسز ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہے. آپ کا عدلیہ میں 130واں نمبر ہے دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے، قومی اداروں پر حملہ ہو رہا تھا، اور اس کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے بڑا جارحانہ انداز اپنایا کہ آپ ان کے ملزموں کو بری کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف پر ظلم ہو رہا تھا، جب سٹنگ پرائم منسٹر پر ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت یہی ججز جو ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو آج جو ہے بڑی انصاف کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں. غرض کہ انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو کچھ کہا جا سکتا ہے عدلیہ کے خلاف. ایک وزیر دفاع کا اتنا تابڑ دوڑ حملہ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈیا بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ شاید یہ کہتے یہ بھول گئے کہ انہی کی حکومت میں جب پنجاب گورنمنٹ نے عدلیہ کے جو میڈیا کے خلاف ایک قانون پاس کیا، تو بڑی جلدی میں وہ قانون پاس کیا گیا تھا، جس میں یہ تھا کہ 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، اس کے بعد اگلی سماعت ہوگی، قید ہوگی. اور میڈیا شور مچاتا رہا اور آپ نے وہ قانون پاس کروا لیا. پی ٹی آئی نے بھی اس میں تھوڑی بہت ہلچل کی، لیکن آپ نے وہ قانون پاس کرا لیا اور میڈیا کے سر پر ایک تلوار لٹکا دی ہوئی ہے. اب آپ کو بڑی یاد آ رہی ہے کہ جناب میڈیا طاقتور ہوتا ہے، میڈیا طاقتور ہونا چاہیے. میڈیا طاقتور ہو تو مصلیت کا شکار نہ ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب یہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگ رہا اب آپ کے منہ سے کہ جب آپ نے صحافیوں کے خلاف قانون پاس کروایا آپ کی جماعت نے، تو اس وقت آپ لوگوں نے اس چیز کا احساس نہیں کیا تھا؟ اب شاید آپ کو اس کا احساس آگے آگے مزید ہوتا جائے گا، کیونکہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب حکومت جانے لگتی ہے، یا جب لاڈلے چینج ہوتے ہیں، تو پھر ان حالات میں میڈیا سب کو یاد آتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی میڈیا اسی وقت یاد آتا ہے، نون لیگ کو بھی اسی وقت یاد آتا ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی میڈیا کی طاقت کا احساس یا میڈیا کی اہمیت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے. تو اب یہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے عدلیہ اور نون لیگ کے درمیان، حکمران جماعت کے درمیان، یہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے. خدارہ جو سیاست ہے وہ راستہ دینے کا نام ہے. میری گزارش ہے تمام فیصلہ کن قوتوں کے ساتھ کہ مل بیٹھنے کی کوشش کریں. مل بیٹھ کے ہی حل نکلے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. باقی طلال چودھری نے بھی کہا کہ ہم جناب سب کچھ جو اگر وہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں گے. اس طرح ملک نہیں چلتے. اس طرح تو چھوٹا سا گھر بھی نہیں چل سکتا. آپ ایسے ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدارہ ملک کی مفاد میں سوچیں. پی ٹی آئی والے بھی، خان صاحب کی جماعت جو ہے انہوں نے بھی آخر کی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مزاحمتی سیاست سے ان کا ووٹ بینک بڑا ہے تو وہ مزاحمتی سیاست ہی کرتے رہیں گے. مزاحمتی سیاست کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ کو اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان سے ہمدردی ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو خدارہ آپ مل بیٹھیں اور ایسا نہ کریں. اس ملک کے عوام نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. اس ملک کے عوام نے آپ کو حکمرانی دی ہے.
آپ کو اوورسیز میں جائیدادیں بنانے کا موقع دیا ہے، آپ کو ہم نے سر پہ بٹھایا ہے، آپ کو شناخت دی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بچوں کی طرح تمام ادارے لڑ رہے ہیں۔ تو تمام فیصلہ کن قوتوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز ہے کہ خدا را تمام مل کے بیٹھیں، اور مسئلے کا حل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، میں نہ مانو پہ نہیں ہوتا۔ نون لیگ بھی میں نہ مانو کی پالیسی پہ آ گئی ہے، پی ٹی آئی تو پہلے میں نہ مانو کی پالیسی پہ تھی، اور دیگر اب پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہیں، اوقاف لیگ، یہ سارے اس وقت نون لیگ کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ تو آپ ہوم ورک کریں، بیٹھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے وہ مل کے بیٹھے گی تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ دوسری بات جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام اور اوورسیز پاکستانی، دیکھیں ایک یہ بہت سوگ کے دن ہیں، اور ان سوگ کے دنوں میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے شاعر نے ساری جو محرم کی صورتحال کو اس بند میں اگر دیکھیں تو بڑا اچھی عکاسی کی تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب ذاکرین جو ہیں ان کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے طریقے سے جو واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، عشق حسین بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بڑا خوبصورت فلسفہ اور حقیقی فلسفہ، سچ اور حق کی آواز جو ہے۔ حضرت امام حسین سچ کے علم بردار تھے، انہوں نے جو یزید کے خلاف یہ جو معاملہ تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی بیعت کا معاملہ ہی صرف نہیں تھا، اصل میں تو جو ہمیں فقہ بتاتے ہیں کہ یزید چونکہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، اس لیے اس کو نہیں مانا جا سکتا تھا۔ تو اب اصل میں جو یزید سے نفرت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فسق سے، شراب سے اور باقی تمام وہ برائیاں جو یزید میں تھیں ان سے بھی نفرت کرے، جس طرح حضرت امام حسین نے عملاً کی اور اس کا ثبوت دیا۔ اب جو ہمارے ایک بڑی میں تلخ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین ہیں، بڑے بڑے ذاکرین ہیں، یہ محرم کے دنوں میں اب ان کے اوورسیز وزٹ بڑھ گئے ہیں۔ کیوں بڑھ گئے ہیں؟ اسی طرح جب جو ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی آتا ہے تو بڑے بڑے نعت خواں حضرات انگلینڈ اور امریکہ اور یورپ کے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اسی لیے جاتے ہیں جس کے لیے اوورسیز پاکستانی گئے ہوں گے۔ وہ یہ ذاکرین ہوں، نعت خوان حضرات ہوں، یہ لوگ وہاں پر اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں جاتے ہیں۔ یہ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں لگا، میں نے مختلف محفلیں اٹینڈ کی کہ انہیں درد ہو۔ انہیں درد ہے ڈالرز کا، پاؤنڈز کا، کچھ زیادہ درد فیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو بلاتے ہیں انہیں اپنی محبت میں، دین سے محبت میں، کیونکہ جب بندہ اقلیت میں ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اپنے دین کی اہمیت کا، تو پھر وہ دین سے محبت کے میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان دنوں ہمارے جو ذاکرین اور جو نعت خوان حضرات میلاد النبی میں جاتے ہیں صرف ڈالرز اور پاؤنڈز اکٹھا کرنے کے لیے، انہیں بھی چاہیے کہ دین کو بزنس نہ بنائیں، تھوڑی سی مہربانی کریں۔ اجازت دیجیے، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پروگرام کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔